مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. باب العلم قبل القول والعمل. اس بیان میں کہ علم کا درجہ قول و عمل سے پہلے ہے، لقول الله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا والله فبدأ بالعلم، وأن العلماء هم ورثة الأنبياء شرطة ورثوا العلم شرطة، من أخذه أخذ بحظ وافر، ومن سلك طريقا يطلب به علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. وقال جل ذكره: إنما يخشى الله من عباده العلماء، وقال: وما يعقلها إلا والعالمون، وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. وقال: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: علامة اقتباس من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما العلم بالتعلم علامة اقتباس. وقال أبو ذر: لو وضعتم الصمصامة على هذه، وأشار إلى قفاه شرطة، ثم ظننت أني أنفذ كلمة سمعتها من النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن تجيزوا علي لأنفذتها. وقال ابن عباس: كونوا ربانيين حكماء فقهاء. ويقال الرباني الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اب جان لیجئے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، تو گویا اللہ تعالیٰ نے علم سے ابتدا فرمائی، اور حدیث میں ہے کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں، اور پیغمبروں نے علم ہی کا ورثہ چھوڑا ہے۔ پھر جس نے علم حاصل کیا، اس نے دولت کی بہت بڑی مقدار حاصل کر لی، اور جو شخص کسی راستے پر حصول علم کے لیے چلے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کی راہ آسان کر دیتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ سے اس کے وہی بندے ڈرتے ہیں جو علم والے ہیں، اور دوسری جگہ فرمایا: اور اس کو عالموں کے سوا کوئی نہیں سمجھتا، اور فرمایا: اور ان لوگوں کافروں نے کہا اگر ہم سنتے یا عقل رکھتے تو جہنمی نہ ہوتے، اور فرمایا: کیا علم والے اور جاہل برابر ہیں؟ اور رسول اللہ نے فرمایا: جس شخص کے ساتھ اللہ بھلائی کرنا چاہتا ہے تو اسے دین کی سمجھ عنایت فرما دیتا ہے، اور علم تو سیکھنے ہی سے آتا ہے۔ اور ابوذر رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے کہ اگر تم اس پر تلوار رکھ دو، اور اپنی گردن کی طرف اشارہ کیا، اور مجھے گمان ہو کہ میں نے نبی کریم سے جو ایک کلمہ سنا ہے گردن کٹنے سے پہلے بیان کر سکوں گا، تو یقیناً میں اسے بیان کر ہی دوں گا۔ اور نبی کریم کا فرمان ہے کہ حاضر کو چاہیے کہ میری بات غائب کو پہنچا دے۔ باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولهم بالموعظة والعلم كي لا ينفروا. نبی کریم کا لوگوں کی رعایت کرتے ہوئے نصیحت فرمانے اور تعلیم دینے کے بیان میں تاکہ انہیں ناگوار نہ ہو۔ حدثنا محمد بن يوسف قال: أخبرنا سفيان عن الأعمش عن أبي وائل عن ابن مسعود قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولنا بالموعظة في الأيام كراهة السآمة علينا. ہم سے محمد بن یوسف نے بیان کیا، انہیں سفیان نے امش سے خبر دی، وہ ابو وائل سے روایت کرتے ہیں، وہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے کہ رسول اللہ نے ہمیں نصیحت فرمانے کے لیے کچھ دن مقرر کر دیے تھے، اس ڈر سے کہ کہیں ہم کبیدہ خاطر نہ ہو جائیں۔ وبارك وسلم